الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے آپ بھائیوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں میں نے۔ اللہ کی کتاب ہمیں آپ کو سب کو ہدایت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ ہمارا آپ کا قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے پیغام کو سمجھا جائے۔ صرف تلاوت کرنا یہ باعث اجر و ثواب تو ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی چند باتیں ہی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے نہ کوئی چندہ مانگنا ہے، نہ کوئی ووٹ مانگنا ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا میں اپنی عبادت و بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائیں گے، اور اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو میرے بھائیوں پھر وہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا کوئی آسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کو دنیا میں تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی کتاب کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات میں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی، یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے انسانوں عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ دنیا سے گزر گئے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں، ان سب کا بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا عالم تو دیکھو کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا کر بچھا دیا ہے، تم اس کے اوپر چلتے ہو، اس کے اوپر کاروبار کرتے ہو، اس کے اوپر مکان بناتے ہو، رہتے ہو۔ فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھت بنا کر تان دیا ہے۔ اتنی محفوظ چھت اللہ تعالیٰ نے تمہارے سروں کے اوپر آسمان کی صورت میں بنائی ہے، بغیر کسی ستون کے۔ فرمایا کہ فاخرج به من السماء وانزل من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کا رزق نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے تمہارے لیے اناج اگاتا ہے، گیہوں پیدا کرتا ہے، باجرہ پیدا کرتا ہے، مکئی پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے جو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے جو ہے پھل پیدا کرتا ہے ہر طرح کے جو تم خوش ہو کر کھاتے ہو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں میری ہیں، اور اس کے جواب میں مطالبہ میں نے تم سے صرف ایک کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھنا اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کا ساجی اور اس کا ہمسر کسی کو نہ ٹھہرانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے احسانات نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹا سا مطالبہ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کیا جائے، اور اس گناہ کو، اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو برابر کرنے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا الہ ہے۔ ہم یہی اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اسی کو رکوع و سجدہ ہونا چاہیے، اسی کو مدد کے لیے پکارا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے نام پہ خرچ ہونا چاہیے، اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز ہونی چاہیے۔
میرے بھائیوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے کہ آج قوم کی ایک کثیر تعداد ہے جس کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں وہ حصے دار بناتے ہیں۔ آج کیا صورتحال ہے کہ لاہور میں مدفون علی حجویری کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ داتا گنج بخش ہے۔ میرے بھائیوں، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، اور اس کائنات میں دینے والا صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ نبی، ولی، جن، فرشتے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو داتا انسان نہیں ہے میرے بھائیوں، داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت ایک اللہ کے پاس ہے، اور جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو دینے والا ایک اللہ ہے۔ آج لوگ مزاروں سے مانگتے ہیں، قبروں پہ جا کے جھکتے ہیں۔ وہ انسان جو کہ اللہ کے پیدا ہوئے تھے، اپنی زندگی انہوں نے گزاری، اپنی پوری زندگی میں وہ اللہ کے محتاج تھے، اس کے بعد مر گئے۔ مرنے کے بعد زندہ انسانوں نے ان کو نہلایا، زندہ انسانوں نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، ان کی قبر کھودی اور ان کو دفنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ دفن ہونے کے بعد کیسے داتا دستگیر ہو سکتے ہیں، کیسے مشکل کشا حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ انسان مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں بھی اس کی گل سڑ کے کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر والوں کو پکارنا، ان کو داتا دستگیر، مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شرک ہے میرے بھائیوں۔ ان سے نہ مانگو، وہ نہیں سنتے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر نیک تھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہمیں آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ ہمیں آپ کو سب کو دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح اٹھاتا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہم دن میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ ہم ایک ایک قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج عبد القادر جیلانی کو غوث العظم قرار دیا جاتا ہے۔ غوث العظم کا مطلب سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور فریادوں کا سننے والا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، یعنی مشکلیں دور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ مشکل ڈالنے والا ہے اور وہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے پچھلی قومیں برباد کی ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں ان کا برا انجام کیوں ہوا ہے۔ فرمایا کان اکثرہم مشرکین، وجہ یہ تھی کہ ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئی تھی۔ آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کو روکا ہوا ہے، طوفان آتا ہے عبداللہ شاہ غازی بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ شاہ غازی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ طوفان بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے، طوفان کو دور لے جاتا ہے، وہ ڈراتا ہے ہمیں کہ میری طاقت کتنی زبردست ہے۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حکم مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر، کہ قبر کو پکا نہ بناؤ، وہاں یبنا علیہ، قبر کے اوپر کوئی عمارت نہ بناؤ، وہاں یقعد علیہ، قبر کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ قبریں جو ہے قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، پکی بنی ہوئی ہیں، وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، مزار آستانے بنے ہوئے ہیں، وہاں عرس ہو رہا ہے، وہاں میلے ہو رہے ہیں، وہاں دھمالیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ دیگیں بانٹی جا رہی ہیں۔
اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جو ہے یہ ہمارے بگڑے کام بنائے گا۔ میرے بھائیوں، الحی القیوم رب ایک اللہ ہے۔ مردہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو ہماری آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ آج لوگ گلے میں تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں اللہ کی آیات کو، بازو پہ تعویذ بنا کر باندھتے ہیں، اور گھروں میں تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کی آیات تعویذ گھنٹے کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیر اور مولوی نے کاروبار بنایا ہے، وہ لوگوں کو 50 روپے، 100 روپے، 1000، 500 روپے کے تعویذ لکھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت ہماری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے اوپر ہمیں آپ کو ایمان رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر چلنا ہے۔ باقی کسی فرقے، کسی مسلک کی تعلیم دینے آپ کو نہیں آئے ہیں، نہ آپ سے چندہ مانگنا ہے، نہ